سماج میں جو پھیلی ہوئی غربت ہے 3 گنا تیزی سے ختم کی جا سکتی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ملٹی نیشنل کارپوریشن کی ایک شروعاتی مثال ہے۔ ان سپلائی چینز میں کام کرنے والے مزدور، خاص طور پر خواتین، اکثر خراب حالات سے دوچار ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اگلے 10 سالوں میں امیروں کے پاس کھربوں کی دولت جمع ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ آج بات ہوگی ارب پتیوں اور کارپوریٹ طاقتوں اور ان سے پیدا ہونے والے عدم مساوات پر۔ ہم آئے دن یہ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح کارپوریٹ کمپنیاں اور ارب پتی لوگ اپنی دولت میں حیران کن شرح سے اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہم جیسے کروڑوں لوگ ان کی لالچ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس ہفتے ورلڈ اکنامک فورم ڈاووس سوئٹزرلینڈ میں سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، جہاں دنیا کی کارپوریٹ کمپنیوں کے مالکان، سیاستدان، ارب پتی حضرات اور کاروباری افراد جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک سے بھی بہت سارے چیف منسٹرز، سیاستدانوں میں اور کارپوریٹ شخصیات نے شرکت کی۔ ویسے تو یہ اجلاس ہر سال منعقد ہوتا رہتا ہے۔ ہر کوئی یہاں اپنی ریاست میں ان ارب پتی افراد کو مدعو کرنے کی دعوت دیتا ہے، ان کارپوریٹس کو مدعو کرتا ہے تاکہ وہ ان کی ریاست میں انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں۔ انہیں مراعات دینے کے وعدے کیے جاتے ہیں، ان سے کاروباری معاہدات کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا کارپوریٹ کمپنیوں کا اور ارب پتی افراد کا میلہ ہے۔ تاہم ڈاووس کے اس میلے میں اکثر بڑے کھلاڑی وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں معاشی اور سماجی عدم مساوات کو پروان چڑھاتے ہیں یا اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ عوام کی بھلائی کے بجائے اپنے مفادات کی حفاظت اور ان کی آبیاری ان کارپوریٹ کمپنیوں اور ان ارب پتیوں کا مقصد ہوتا ہے۔ عوام کی بھلائی، ان کی بہبود سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ تو اپنی دولت میں کیسے اضافہ کیا جائے اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سیاستدان ان کی دلالی کا کام کرتے ہیں۔ اگر حقیقت میں ان کروڑ پتیوں کا، ان کارپوریٹ کمپنیوں کا مقصد دنیا کو بہتر بنانا ہوتا تو وہ ارب پتی اور کارپوریٹ پاور ہر چیز پر نظر رکھتے اور ایسے سخت فیصلے لیتے جن سے عوام کی بہبود ہو، ان کے بزنس پر نظر رکھتے، ان کی جانب سے کیے جانے والے استحصال پر لگام لگاتے۔ یعنی سیاستدان کی بات کر رہا ہوں میں۔ دولت اور ان آمدنیوں پر پائے جانے والے عدم مساوات پر لگام لگانے کے اقدامات کرتے، لیکن یہاں تو ریڈ کارپیٹ سے ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کارپوریٹ کمپنیوں کا۔ جو جتنا عوامی استحصال کرتا ہے وہ اتنا ہی ہوشیار اور کلیور اور کامیاب بزنس مین یا کارپوریٹ کہلاتا ہے۔ آکسفام کی نئی رپورٹ ٹیکرز ناٹ میکرز سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انتہائی دولت صرف غیر معمولی صلاحیت کا انعام نہیں ہوتی۔ یعنی دولت کا ارتکاز، ایک جگہ جمع ہونا، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ارب پتیوں کی دولت کا بڑا حصہ، یعنی تقریباً 60% کمائی کے بغیر ہی ان کے پاس جمع ہوتا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی ہوگی کہ بھلا کمائی کے بغیر کیسا دولت جمع ہو سکتی ہے؟ یہ دولت دراصل ان ارب پتیوں کو وراثت میں ملی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ عموماً
اجارہ داری کی طاقت یعنی مونوپولی کے پاور سے حاصل کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 30 سال سے کم عمر کے تمام ارب پتی اپنی دولت وراثت میں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ سال 2023 میں جو پہلی بار ارب پتی بنے تھے، ان میں سے زیادہ تر ارب پتی وراثت کے ذریعے ہی امیر بنے ہیں۔ اپنی ذاتی کمائی یا کاروبار کے ذریعے وہ ارب پتی نہیں بنے۔ آکسفام کی یہ رپورٹ اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ انتہائی امیر افراد ہی کے پاس دنیا کی زیادہ تر دولت جمع ہو رہی ہے، یعنی دولت کا ارتکاز ایک ہی جگہ پر ہو رہا ہے، جبکہ باقی دنیا کے لوگ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ہے عدم مساوات۔ اسی معاشی عدم مساوات کی کوکھ سے سماجی اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یہی دولت مند ملک کے سارے وسائل پر یعنی ریسورسز پر قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ سیاست ان کے گھر کی ایک طرح سے لونڈی بن جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے، ان کے مفادات کی تکمیل کرنے لگتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کیسے۔ 6 طریقوں سے ارب پتی اور کارپوریٹ طاقتیں سماج میں عدم مساوات کو بڑھاتی ہیں، مزید بدتر کر دیتی ہیں۔ اس کا پہلا عنصر یہ ہے، ارب پتیوں کی دولت کا ناقابل یقین رفتار سے بڑھنا۔ 2024 میں دنیا کے ارب پتیوں کی دولت میں $2 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے، جو یومیہ تقریباً $5.7 بلین کے برابر ہے۔ 2023 کے مقابلے میں ان کی دولت میں 3 گنا زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور ہر ہفتے تقریباً 4 نئے ارب پتی وجود میں آتے جا رہے ہیں۔ موجودہ رفتار کے مطابق دنیا اگلے 10 سال میں 5 ٹریلین کا اضافہ دیکھے گی۔ دوسری طرف 1990 سے اب تک تاحال یعنی غربت کا جو شکار ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، یعنی جو غریب تھے وہ غریب ہی ہیں، ان کی حالات زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اب دوسری بات، کارپوریٹ طاقت نسلی اور صنفی عدم مساوات میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ کارپوریٹ طاقتیں نسلی اور صنفی عدم مساوات میں کس طرح اضافہ کرتی ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ وہ ان کا استحصال کرتی ہیں، پہلی چیز، اور انہیں بڑھاوا دیتی ہیں، یہ نسلی امتیاز کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ اس کا ایک طریقہ نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن ہے، جو خاص طور پر نسل، طبقے، ذات اور جنس کی بنیاد پر عدم مساوات کا سبب بنتی ہیں، اس کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ پرائیویٹائزیشن دراصل بنیادی خدمات جیسے صحت ہوا، جیسے تعلیم ہوا، اس کو کموڈٹی کے طور پر دیکھتی ہیں، کموڈٹی میں تبدیل کرتی ہیں، اور ایسے افراد کو ان بنیادی خدمات اور سہولیات سے محروم کر دیتی ہیں جو غریب و متوسط ہیں، اور جو اس کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے اخراجات ادا نہیں کر سکتے۔ کارپوریٹ طاقتیں ماحولیاتی تباہی کو بھی بڑھاوا دیتی ہیں۔ دنیا کے کئی ارب پتی افراد کے ہاتھوں میں ان کمپنیوں کی ملکیت ہے یا باغ ڈور ہے جو کاربن آلودگی پیدا کرتے ہیں، جو ماحولیاتی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، جبکہ غریب و کم آمدنی والے ممالک کے لوگ جہاں سب سے کم ماحولیاتی آلودگی پائی جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ ان مسائل کا شکار ہیں، ان سنگینیوں کو بھگت رہے ہیں۔ تیسری چیز، کارپوریشنز آمدنی کی عدم مساوات کا بھی باعث بنتے ہیں۔ کارپوریشنز اکثر و بیشتر ایسے اثر و رسوخ کا استعمال مزدوروں کو فائدہ پہنچانے والی پالیسیوں اور قوانین کی مخالفت کے لیے کرتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ سارے۔ مثال کے طور پر کم از کم جو اجرت ہے اس میں اضافے کے خلاف وہ دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یونین سازی پر پابندیاں لگاتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کی مزدوری کے جو قوانین ہیں اس کو بھی ختم کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشنز میں صرف 0.4% ہی مزدوروں کو مناسب اجرت یعنی ان کی جو ڈیلی ویجز ہے یا پھر ان کی سیلری ہے اور اپنی ویلیو چینز میں مناسب اجرت کو سپورٹ کرتی ہیں۔ 0.4% کارپوریشنز ہی۔
اب چوتھی چیز، کارپوریشنز اپنا پورا ٹیکس ادا نہیں کرتی۔ آکسفام کی ایک اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کارپوریشنز کی جانب سے ٹیکس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، ٹیکس ادا نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ یعنی جو شرح ہے، جو واقعی شرح ہے، جو ٹیکس ان کو بندنا ہے، اس میں گزشتہ چند دہائیوں میں تقریباً 1/3 کی کمی آئی ہے، 1/3 کم ہوا ہے، اور کئی بڑی کمپنیاں بمشکل ہی کوئی ٹیکس ادا کرتی ہیں، جبکہ اسی دوران بہت سی کارپوریشنز نے ریکارڈ منافع کمایا ہے۔ یہ ٹیکس چوری در حقیقت معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان کا سبب بنتی ہے۔ کارپوریشنز اور ان کے امیر مالکان سے حاصل ہونے والے ٹیکس ریونیو کے نقصان کی تلافی کے لیے حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ حکومتیں عوامی خدمات میں کٹوتی کرتی جاتی ہیں اور زیادہ تر اشیاء اور خدمات پر، سروسز پر غیر منصفانہ ٹیکس لگاتی ہیں، جو غریب اور کم آمدنی والے کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اب پانچویں چیز، مونوپولی چند مخصوص افراد کو بے پناہ طاقت دیتی رہتی ہے۔ مونوپولی کی طاقت دنیا بھر میں انتہائی دولت اور عدم مساوات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اندازے کے مطابق دنیا کے ارب پتیوں کی دولت کا 18% حصہ مونوپولی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مونوپولی رکھنے والی کمپنیاں مارکیٹ کو اپنے قابو میں رکھتی ہیں، دوسرے کاروباری اداروں اور مزدوروں کے ساتھ لین دین کے اصول و ضوابط اپنے مطابق طے کرتے ہیں اور اپنا کاروبار کھوئے بغیر زیادہ منافع وصول کرتی ہیں۔ مونوپولی عام لوگوں کی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جانیے۔ جیسے کہ ہمارے معاوضے کم ہوتے ہیں، ہماری استطاعت کے مطابق کھانے کی اشیاء کی خریداری اور ضروری ادویات تک کی رسائی حاصل نہیں ہو پاتی۔ یہی مونوپولی کی طاقت ان کے منافع میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ عام لوگوں پر اس کے اثرات مہنگائی اور عدم دستیابی یعنی ان اویلیبلٹی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چھٹی چیز، ہمارا معاشی نظام نو آبادیات یعنی کلونیلزم کی ہی ایک نئی شکل ہے۔ دنیا کے بیشتر امیر ترین افراد ان ممالک میں آباد ہیں، وہاں جا کے بستے ہیں جو کبھی نو آبادیاتی یعنی کلونیل سپر پاورز کہلاتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ملٹی نیشنل کارپوریشن کی ایک شروعاتی مثال ہے۔ آج کی کمپنیاں اس انداز میں کام کرتی ہیں کہ وہ گلوبل ساؤتھ میں مزدوروں کا استحصال کرتی ہیں، جبکہ ان کے امیر شیئر ہولڈرز زیادہ تر گلوبل نارتھ میں آباد ہیں، مقیم ہیں۔ عالمی سپلائی چینز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ انڈسٹریز دولت لگانے کے جدید نو آبادیاتی نظام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان سپلائی چینز میں کام کرنے والے مزدور، خاص طور پر خواتین، اکثر خراب حالات سے دوچار ہے۔ یہ جدید نو آبادیاتی نظام دولت کو غریب ممالک سے نکال کر امیر ممالک کی طرف منتقل کرتا ہے، جس سے عدم مساوات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مساوات پر مبنی نظام قائم ہو؟ یہ عین ممکن ہے، لیکن صرف اسی صورت میں جب کہ سیاسی نظام، سیاسی اقتدار انصاف پر مبنی ہو۔ دنیا آج تباہی کے موڑ پر کھڑی ہے، دہانے پر کھڑی ہے۔ عدم مساوات اور ناانصافیوں کا دور آ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اگلے 10 سالوں میں امیروں کے پاس کھربوں کی دولت جمع ہو جائے گی، ایک جگہ مرکوز ہو جائے گی، جبکہ غریب 1990 کی دہائی میں ہی جئیں گے، جو کہ تو ان کی حالت برقرار رہے گی۔ موجودہ رفتار کے مطابق غربت کے خاتمے میں مزید 1 صدی سے زیادہ کا وقت لگے گا، لیکن اگر انصاف پر مبنی حکومتیں قائم ہو، سماج میں جو پھیلی ہوئی غربت ہے 3 گنا تیزی سے ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے موجودہ استحصالی معاشی ماڈل کو ختم کرنا ہوگا اور معیشت کے لیے ایک نیا خاکہ بنانا ہوگا، جس میں سب کے لیے واقعی مساوی مواقع دستیاب ہوں اور اپنا شاندار مستقبل طے کر سکیں۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔
ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے زرعی مشوروں سے نوازیں۔